کل پھر فتوے میرے خلاف بھی آ جائیں. آپ پھر بھی بولتا ہوں, یہ بھی آپ نے اچھی بات کی, فتوے تو خیر ہے وہ ہمارے ساتھ زندگی پر چلتے رہتے ہیں, لیکن اگر اس کے بعد میرے پارٹی کے کسی ورکر یا بزرگ کو کوئی اور نقصان پہنچتے تو ریاست, میرا جواب دے ریاست, میں پوچھوں گا ریاست سے, میرا ڈائریکٹ پوچھنا پھر میں جانتا ہوں کن سے, اور یہ جو ٹٹو بیٹھے ہوئے ان کے سمیت ان سے. تو میں یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں آج سے کہ اگر ان کا پھر یہ خیال ہے کہ ہمیں تاریخی طور پہ ان راستوں سے روکیں گے کہ کبھی خودکش ہے اور کبھی کیا, اگر ہمارے ایک ورکر کو بھی نقصان اس طرح پہنچتا ہے تو سیدھا ذمہ وار اسٹیٹ ہوگا, اینڈ اسٹیٹ ول بی ریسپانسبل اس آگ کو مزید بڑھانے کے لیے, کیونکہ اسے روکیں گے نہیں. صاحب ایک یہ تاثر ہے کہ این پی اس طرح فعال نہیں ہے جب کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی, مطلب آپ نے یونین کونسل تحصیل سطح پر احتجاج کا, یہ تاثر آپ کو کس نے دیا ہے؟ احتجاج کا آپ نے کہا, یہ تاثر آپ کو جب بھی جلسہ ہوتا ہے احتجاج ہوتا ہے آپ کا وہ اسٹرینتھ نہیں یہ ہوتا, تاثر آپ کو کس نے دیا ہے؟ وہ اسٹرینتھ نہیں ہوتا, یہ تاثر آپ کو کس نے دیا ہے؟ میں آپ کے ساتھ 15 سال میرے گزر گئے, میں پہچان گیا ہوں ہر کسی کو. میرا سوال تو سن میں نہیں سنتا, مجھے آپ بتائیں تاثر کس نے دیا, یا آپ تاثر دینا چاہتے ہیں تو آپ آ کے عوامی نیشنل پارٹی کے جلسوں پر اٹینڈ کرتے, آپ عوامی نیشنل پارٹی کی تنظیم انٹرنشپ پہ ریسرچ کریں, پھر میں آپ کو یہ حق دوں گا اس طرح کے سوال کا. نہیں تو کسی بھی یہ کیا میڈیا والے کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ تاثری بات کرے. اپنا تاثر آپ اپنے بھی لوگوں میں دیں, ادھر آپ سوال پوچھیں اور سوال ڈائریکٹ پوچھیں. کتنے اسٹرینتھ کے ساتھ آپ احتجاج کریں گے؟ میں اکیلا جاؤں گا. تھینک یو. سر فیڈرل کی جتنی جماعتوں کے ساتھ اس پر کوئی بات ہوئی ہے, کیونکہ جو اعلانات ہے جو تحریک ہے کافی بڑی تحریک کا اعلان کرنے جا رہی ہے, کیا فیڈرل کی بھی کچھ جماعتیں اس پر آپ کے ساتھ ایک پیش میرے جان انشاءاللہ آج ہمارا آغاز ہے, یہ تو آج ہم نے اپنے بیٹھ کے مشاورت کی ہے, اس میں اب ہم انشاءاللہ اگلے 45 دن میں نکلیں گے. ہم ہر در پہ جائیں گے, ہم ہر پارٹی کے پاس جائیں گے, ہم ہر مکتب فکر کے پاس جائیں گے, ہم لوکل الیکٹیبلز کے پاس جائیں گے. بھئی یہ سب کا مسئلہ ہے, تو لہٰذا ہم یہ آنے والے 45 دن میں ہر طرف جا کے, ہر کسی کے پاس جا کے, ہر طریقہ اپنا کے آگاہی مہم جو ہمارا ہے کہ ہم ہر کسی کو آگاہ کر کے اپنے ساتھ شامل کریں. 45 دن میں جو ہوا نہیں تو لشکر بھی ہوئے, اور میں دوسرے اور سے پوچھے کہ لشکر کے رشتہ میں رہا تو میرے ساتھ مل جا, بس ہم برابر ہے. یہ ستمبر سے پہلے ہوگا, نہیں تو ستمبر میں اس بل کے ساتھ حکومت بھی جائے, اور پھر ہمارا روانگی ہوگا اکتوبر میں اسلام آباد کی. اس سے پہلے میں بذات خود انشاءاللہ بلوچستان جاؤں گا. بلوچستان میں یہی عمل ہوگا, سندھ جاؤں گا, سندھ میں یہی عمل ہوگا, اور پھر انشاءاللہ مشترکہ طور پہ ایک ماحول بنائیں گے کہ اکتوبر کے مہینے میں ہم اسلام آباد جائیں گے, اور پھر ہمارا مقصد 18ویں آئینی ترمیم پہ ہمارا یہ احتجاج اکتوبر تک نہیں مانتے, زوروری دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی, پھر ہمارے راستے اگر اکتوبر کے مہینے تک 18th امینڈمنٹ پہ منون عمل نہیں ہوتا, یہ جعلی بلیں واپس نہیں ہوتی, تو آپ اس ماحول, جس ماحول میں آپ سی پی ایل اے لڑ رہے, جس ماحول میں آپ سی پی ایل ایف لڑ رہے, جس ماحول میں ایران آپ کا دشمن ہے, جس ماحول میں افغانستان آپ کا دشمن ہے, آپ کہتے ہیں, نہیں تو میں نہیں مانتا, جس ماحول میں ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی آپ کا دشمن ہے, جس ماحول میں داعش آپ کا دشمن ہے, ہندوستان آپ کا دشمن ہے, آپ اپنے لیے ایک اور دشمن خود. اگر ہمارے مسئلے
اکتوبر تک ہمارے اختیارات نہیں ملتے تو نومبر سے ہمارا تحریک ایک اور قدم بڑھے گا اور اس کا انشاءاللہ بنیادی نعرہ ہوگا کہ یا ہمیں حق دو یا ہمیں خزا دو. پاکستان کی خاطر ہم بڑی قربانیاں دے چکے. پاکستان کی خاطر ہم بڑی چیزوں پہ آگے بڑھ چکے. لیکن اگر وہی پاکستان میرے قوم کے بچے کا نوالہ لے کر جاتا ہے, میرے قوم کے بچے کا کپڑا لے کر جاتا ہے, میرے بچے کو ننگا چھوڑتا ہے, بھوکا چھوڑتا ہے, ویران جگہ میں چھوڑتا ہے, تو پھر ایسے پاکستان کو میرے خیال میں ہمیں اس سے بغاوت بہتر ہے. سوچ لیں. انشاءاللہ آج ہماری مشاورتی اجلاس میں یہ سب فیصلے ہو گئے ہیں. اب اس پہ انشاءاللہ عمل شروع ہے. میں یہ واضح کر دوں کہ ہم ایک تھپڑ والے یاد ہے, میں بذات خود اپنے والد کے ساتھ یہ وعدہ کر کے گھر سے نکلا ہوں کہ انشاءاللہ اپنا سر حاضر کروں گا, لیکن قوم کا یہ حق ان فوجیوں کو چوری نہیں. آپ کا مشکور ہوں, تمام بھائیوں کا, بہنوں کا. میں مانتا ہوں آپ کے بہت اہم کام ہوں گے, لیکن بطور پختون, اگر آپ پختون ہیں, اگر آپ اس سرزمین کے رہنے والے ہیں, اگر آپ اس زمین پہ پیدا ہوئے ہیں, اگر آپ کے والدین اس سرزمین پہ پیدا ہوئے ہیں, آپ اس سرزمین پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو اس سے ضروری اور اہم چیز اور نقطہ نہیں ہے. لہٰذا اس موقع کا میں فائدہ اٹھاتا ہوں اور میں میڈیا کے تمام بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں اس تحریک میں میرے ساتھ ہو, اور باقی جو سوالات کسی وہ اور یہ ایک ہی چیز ہے. ہمارا بغاوت مسلم لیگ اور پی ٹی آئی اور سب کے خلاف. جی میں اس وقت اتنا کو بتاؤں گا کہ انہوں نے ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا اور کام کیا ہے. انشاءاللہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ میں اپنے پارلیمنٹری پارٹی ممبر سے اس کا نوٹس دوں گا. جو یہ جو آج پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے صوبے کے حقوق کے حوالے سے یہ ناکام ہو گئی, تو پھر جو آپ نے کہا کہ ہم بغاوت کریں گے, پھر میں ان چیزوں میں نہیں پڑھا کہ وہ آگے میرے لیے یہ کام کرے. یہ میرے باپ دادا کا کام ہے. پختون بچے کے لیے رونا دھونا, جیل جانا, قربانیاں دینا, یہ میرے باپ دادا, یہ اوروں کا نہیں ہے. اس حق کے لیے میں لڑوں گا. میرے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے ہو جائے, نہیں ہوتا بستر میں سو جائے, میں لڑوں گا. پاکستان تحریک انصاف کی ځینې خلک د دې مخالفت کوي. زه د پاټو نه بالا خبره هغې په هکله تاسو زه د پاټو نه بالا خبره کوم. که هغه هم ځان ته ومنله چې پښتون یو د خپل بچیت ګڼو, زه نه د مشالې شوق کې نه مولانا په زه د دغه شي شوق کې دغه شي زده به انشاءالله. اوس دا د پاټو دی د پاټو نه بالا تحریک انصاف دی کې په هرې پاټۍ کې راڅه کرېږي چې به یې کوي یا به یې نه کوي, چې څه کمې کوي کو هغه مثال د هرې پاټۍ دی په هر فکر کې ناست دی چې پښتون دی, د پښتنې مور نه پیدا دی, د پښتون پلار نه پیدا دی, پښتانه بچي ته پیدا دي, هغه دې راشي د پردو بچو کم. بہت ساری باتیں جو تھیں وہ ہمارا الیکشن مینیپولیشن اور اس کے تھی, اور وہ باتیں ہم نے چھوڑی نہیں ہے. آپ میڈیا والے ہیں تو آپ کو شاید ہماری خبریں آتی ہیں. میں ایک وقت بھی وہ باتیں نہیں چھوڑی, اور وہ باتیں ہم کر بھی رہے ہیں, اور ہم بالکل ریاست کے ساتھ اس ماحول میں ہمارا ٹھاکرا چل رہا ہے, ہم گاؤں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اب میں نے پھر بولا کہ نہ میں بندوق اٹھانے والا آدمی ہوں نہ کچھ اور, لیکن تحریک اس طرح چلے گی, اور یہ تو اپنے حقوق کی تحریک ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں. جبل صاحب یہ بتائیں, آپ جو تحریک مولانا صاحب کا ایک بیان آتا ہے کہ مکمل ان لوگوں کا کام یہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو گند کے علاوہ کسی نظر سے نہیں دیکھو. یہ جو بھی ہے گند, یہ انہوں نے پچھلے 12 سال سے گند کیا ہے, اور پختونخوا میں
انہوں نے اس گند کے نتیجے میں تو ادھر تک ہمیں پہنچا دیا. صوبہ کو دیکھیں 80 ارب سے آج 1500 ارب پہ آیا. اس سے بھی میرے خیال میں کوئی فگرز بہت آگے نکل گئے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا آج کل کے فگرز ہیں, لیکن قرضے ہمارے کس طرف چلے گئے ہیں. ملک صوبے میں ایک کالج نہیں بنا, ایک اسپتال نیا نہیں بنا, کوئی انفراسٹرکچر میں بہتری نہیں آ رہی. بس ناچ گانے پہ چلا دیا. کبھی پنجاب سے حق کے لیے ناچ گانا, تو کبھی قیدی نمبر 804 کے لیے ناچ گانا. تو بس ناچ گانے میں قوم کو لگایا ہوا, اور ادھر بھی ڈرامے. یاد عجیب بات ہے نا, حکومت بھی پی ٹی آئی, اپوزیشن بھی پی ٹی آئی. یہ کون سی بات؟ بس اس میں ایک کو بول دیا کہ آپ مخالف کرو اور ہم بل لے کر آئیں گے. یہ سب ایک ہی چیز ہے. ہمارے بزرگ ہیں ادھر بیٹھے ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ایک دن پہ کریں. تو لہٰذا ڈونٹ ٹیک دم سیریسلی. ان کا کام یہی ہے. وہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں, وہ قوم کی پرواہ والے نہیں ہیں. ان کو وردی والے لے کر آئے ہیں, کل بھی لے کر آئے تھے اور کل پھر بھی لے کر آئیں گے, کیونکہ ایسی غلامی کوئی اور نہیں چل سکتی. شکریہ. تھینک یو, تھینک یو. احمد خان منسٹر سے زیادہ نظریاتی کون